جی آپ نے وضو کے فرائض، غسل وغیرہ ہر چیز جان لی. دیکھیں تیمم کرنے کا طریقہ آپ کو آتا ہی نہیں آتا. بات سنیں میں آپ کو بتاتا ہوں. تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے تیمم کی نیت کرنی ہے، اور تیمم کی نیت کرنا فرض ہے کہ آپ پاکی حاصل کرنے کی نیت کریں یا وضو نماز وغیرہ کے لیے، نماز وغیرہ پڑھنے کے لیے آپ تیمم کر رہے ہیں. دیکھیں تیمم اس وقت کیا جاتا ہے جب نمبر ایک، یا تو ایسا مریض تیمم کرے کہ جو مرض کی حالت میں پانی استعمال کرنا اس کے لیے نقصان دہ ہو، یا پانی مل نہیں رہا ہو اور نماز کا ٹائم بالکل ختم ہو رہا ہے اور پانی مل نہیں رہا، اگر پانی کی انتظار کرتا ہے تو پھر نماز کا ٹائم ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یا سفر میں ہے اور وہاں پہ نماز کا ٹائم ہو گیا، اب پانی کو تلاش کرتے کرتے اس کا وہ ٹائم سارا ختم ہو جائے گا، تو پھر ایسی کنڈیشنز میں تیمم کر لیا جاتا ہے. پھر تیمم سے وضو نماز وغیرہ پڑھ لی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو غسل فرض ہو گیا، ٹھیک ہے، اب وہ پانی اس کو مل نہیں رہا، ٹھیک ہے، تو ایسی کنڈیشن میں غسل فرض ہو گیا اور اس میں ایک ایسی کنڈیشن پانی نہیں مل رہا، تو تب بھی ہم وہ تیمم کر سکتے ہیں. لیکن اس کا پھر بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس وقت تیمم کر لے، پھر بعد میں جب پانی میسر آ جائے تو پھر آدمی بعد میں غسل کر لے. ٹھیک ہے. اب تیمم کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ تیمم کے اندر بیسک دو چیزیں ہوتی ہیں، دو ضربیں ہوتی ہیں. فقہ کے اندر ضرب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، 2 مرتبہ ہاتھ مارنا. اب کیا تیمم کا طریقہ کیا؟ تیمم کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جیسا کہ پاک مٹی پر 2 مرتبہ ہاتھ مار کر اپنی باڈی پہ مل لینا. اب وہ کیسے؟ دیکھیں کہ پاک مٹی، اب دیکھیں یہ ایک ٹیبل ہے، اب یہاں پہ یا ہم وال پہ لے لیتے ہیں، کسی ایسی وال، ایسی دیوار پہ جہاں پہ پینٹ وغیرہ ہوا پڑا، اور وہ جہاں پہ یہ چونا وغیرہ ہوا پڑا ہوتا ہے، پینٹ وغیرہ ہوا پڑا ہوتا ہے، ڈسٹمبر جسے کہتے ہیں، وہ لگا ہوا ہوتا ہے. تو جو کہ وہاں کی دیواروں کے اوپر بھی گرد و غبار لگی ہوئی ہوتی ہے. یہ اسی طرح کی پاک مٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس مٹی پر آپ ایسے 2 مرتبہ ہاتھ ماریں اور پھر اس کو ایسے جھاڑ لیں ہاتھوں کو. ٹھیک ہے. ہاتھ کو جھاڑ کر اور پھر 1 مرتبہ اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیر لینا. جتنا ایریا وضو کے اندر دھونا فرض تھا اسی ایریا میں سارا یہ چہرے پہ مل لینا ہاتھوں کو. اور دوسرا طریقہ یہ، دوسری دفعہ پھر 1 بار مرتبہ ہو گیا، دوسری بار پھر اسی طرح ہاتھ مارے گا پاک مٹی پر اور اس کو ایسے جھاڑ لے گا. اور پھر اس کے بعد پورے اپنی دونوں کلائیوں کو، دونوں بازوں کو پر ہاتھ پھیر لے گا. لیکن اس کا طریقہ میں آپ کو بتا دوں کس طریقے سے آپ کو ہاتھ پھیرنا چاہیے. اب دیکھیں، سب سے پہلے آپ ایسے کر لیں کہ یہ مڈ والی جو 2 فنگرز ہیں ان کو ایسے یا 3 فنگر کر لیں، یہ اوپر والی کو سائڈ پہ رکھ کر دیکھیں، یا اس طریقے سے آپ اس کو ہاتھ لے کر آئیں ایسے. ٹھیک ہے. ایسے لے کر آئیں. ٹھیک ہے. پھر یہ جو ہتھیلی آ جاتی، پھر اس کو ایسے گھما کر ایسے لے آئیں. ٹھیک ہے. اس طریقے سے آپ پھیر سکتے ہیں ہاتھ. چونکہ اس میں طریقہ میں نے اس لیے بتایا کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ دیکھو اب یہاں پہ یہ جو 3 فنگرز ہیں نا، یہ جہاں پہ ایسے لگیں گے نا ایسے، تو پھر کچھ حصہ یہ جو ہماری ہتھیلی ہوتی ہے، پھر یہاں سے کچھ حصہ وہ شروع ہو جاتا ہے. اس طریقے سے اب یہ دیکھیں یہاں پہ ہتھیلی ہماری گھومتی ہے، پھر فنگرز باقی سائڈ پہ ہو جاتی ہیں، اور پھر ہم باقی ہینڈز کے ایسے پیچھے سے پھیر دیتے ہیں. تو اس طریقے سے، اور اسی طرح اب ایسے بھی کر لیتے ہیں. دیکھیں اس طریقے سے، پھر یہاں سے ہم ایسے کریں گے اور پھر ایسے. تو یہ طریقہ ہوتا ہے تیمم کا. اس طریقے سے تیمم کیا جاتا ہے. امید ہے کہ آپ کو تیمم کا طریقہ اور یہ چیزیں سمجھ میں آ چکی ہیں.